السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ سے جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس کا عنوان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد شادیاں، مثالی ازدواجی بندھن۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، میرا پہلا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی اور بعد کی شادیوں میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ یہ بہت ہی ایک اہم موضوع ہے جس کے اوپر آج گفتگو کرنے لگے ہیں ہم لوگ۔ دوستو، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کی جو روایات آتی ہیں، 11 شادیاں آپ نے کی، جن میں سے ہم اگر ان کو تقسیم کریں تو ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو پہلا حصہ جو ہے اس میں شادی جو نبی علیہ السلام کی بنتی ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے۔ اس کا ایک پس منظر اور اس کا ایک عام طریقہ کار جو ہے وہ باقی شادیوں سے بالکل مختلف ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دوسرے مرحلے میں آئیں تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب وفات پا گئیں اور دنیا سے چلے گئے، تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ غمگین اور تکلیف میں تھے، کیونکہ جس سال آپ کی وفات ہوئی اسی سال سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی وفات ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا کہ چونکہ آپ کے 2 بڑے محسن اور آپ کے مددگار اور آپ کے غمخوار اور جو بھی کہا جا سکتا ہے وہ آپ کے سب کچھ تھے، تو جب وہ دونوں ہستیاں اس دنیا سے ایک ہی سال میں آگے پیچھے چلی گئیں تو اس سال کو نبی علیہ السلام نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ تو اس دوران میں آپ کی پھر 2 شادیاں آپ کی ہوتی ہیں، 2 نکاح ہوتے ہیں۔ ایک سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی علیہ السلام کا نکاح ہوا، وہ تو عمر میں آپ علیہ السلام کے آلموسٹ قریب تھیں، اور دوسری جو نکاح آپ کا ہوا وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، اور جو روایتوں میں آتا ہے، لہٰذا یہ اس وقت حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جو روایتوں میں آتا ہے بلوغت پہ نہیں تھیں، تو اس لیے ان کا نکاح تو ہو گیا لیکن ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد اگر ہم تیسرا دور دیکھیں شادیوں کا، تو وہ باقی جو آپ کی 9 شادیاں ہیں وہ بنیادی طور پر مختلف مسائل کی بنیاد پہ ہوئیں، اور ان میں سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کا خود نکاح پڑھایا، اور بعض جو سرداروں کی بیٹیاں تھیں جہاں جنگیں ہوئیں اور ان کی بیٹیاں جو تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک صلہ رحمی کے پوائنٹ آف ویو سے اور ان کی عزت افزائی کے لیے ان کی خواتین سے جو سرداروں کی بیٹیاں تھیں یا عمراء کی بیٹیاں تھیں ان سے شادی کی تاکہ مسلمانوں کے ان کے ساتھ تالیف ہو سکے، محبت کے رشتے بڑھ سکیں۔ اور اس طرح بعض صحابہ کی بعض صحابیات سے جو شادیاں کی، جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جیسے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جس طرح سے ہم سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو ان تمام کی شادیاں صحابہ کرام کی تعلیف کے لیے کی گئی، اور یہ ایک بنیادی جو فرق ایک تو یہ ہے۔ دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ سیدہ جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ کی پہلی شادی ہے، یہ ایک انتہائی جو جیسے ہم شادیاں عمومی طور پر انسان ایک رشتہ ڈھونڈتا ہے اور رشتہ ڈھونڈ کے پھر اس کو رشتے کو اپنے جو ہے اپنے لیے انتخاب کرتا ہے، اور انتخاب کے بعد وہ شادی جو ہے وہ کرتا ہے اپنی ذاتی خواہش اور ذاتی طلب کی بنیاد پہ۔ تو پہلی شادی کی بنیاد تو یہی تھی، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں جو آپ کے ادوار ہیں یہ امت کے لیے ایک اسوہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہی بنیادی فرق ہے ان تینوں طرح کی شادیوں میں۔ صحیح۔ اچھا، تو میرا ایک اور سوال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان شادیوں سے عام مسلمان کو کیا رہنمائی حاصل ہوتی ہے؟ تو جیسے یہ ایک اور بہت خوبصورت آپ نے بات پوچھی ہے، نبی علیہ السلام بنیادی طور پر اس دنیا میں تمام لوگوں کے لیے قیامت تک کہ جتنی نسلیں انسانوں کی آئیں گی ان کے لیے آپ اسوہ حسنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں آپ کو کہا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے،
اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جو انسان ہے رشتہ داریاں کرتے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ نے یہ جو 11 شادیاں کیں اور ایک ہی وقت میں آپ کی 9 بیویاں زیادہ سے زیادہ رہی ہیں، تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے جو یہ جو مساحلے تھے ان شادیوں کے دوران، وہ ہمیں ہر طرح کے آدمی کو، ہر طبقہ کے آدمی کو اس میں رہنمائی مہیا کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ عام رشتہ کرتے وقت جو ہے یہ آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی متوول خاتون تھیں، لیکن انہوں نے جو شادی کی بنیادیں مہیا کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی عام رشتہ داریاں اگر ہم نے کرنی ہیں تو ہمیں کاروبار نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں اگر ہم خود امیر ہیں تو اس کے باوجود بھی ہمیں کسی امیر کو ڈھونڈنے میں حرج تو نہیں ہے، لیکن پیش نظر ہمارے جو ہے انسان کا کریکٹر رہنا چاہیے، انسان کے خواص رہنے چاہیے، انسان کا کردار ہے، اس کی اچھے اعمال ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اس کو مد نظر رکھیں، اور باقی جو انسان کی جو بہترین چیزیں ہیں ان کو مد نظر رکھیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے صرف یہ سنی سنائی باتوں پہ عمل اس میں نہیں کیا، دوسری چیز اس میں جو ہمیں نظر آتی ہے، انہوں نے حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور تجارت کا جو آپ کا مہینہ 2 مہینے کا سفر تھا وہ ساتھ رہے، اور پھر ان کی جو اپنی ذاتی طور پر جو کنکلوژنز تھیں ان کو آپ نے سنا، اور پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا۔ اور آج بھی ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ ہمیں اگر شادی کرنی ہے تو ایک تو یہ کہ مال متاع اور باقی جو کفو کے لیے چیزیں ضروری ہیں وہ اچھی بات ہے، لیکن وہ سیکنڈری چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی بات انسان کے اخلاق کی خوبصورتی ہے اور اس کے اچھے کردار کی ہے۔ اور جہاں تک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہے، تو یہاں پہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب آدمی غمگین ہو، پریشان ہو اور وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرے، تو اس شادی ان دو سے تو کم از کم یہ اندازہ یہی ہوتا ہے کہ اس وقت اس کو کوئی نہ کوئی اپنا ایسا بندہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے جو اس سے گفتگو کر سکے، کمیونیکیٹ کر سکے۔ اور اس لحاظ سے سیدہ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ بہت ہی موزوں تھا کہ وہ آپ کی عمر کے قریب تھیں اور نبی علیہ السلام سے وہ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتی تھیں، اور آپ کے ہم مرتبہ تھیں اور قبیلے کے احساب سے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو آپ کی شادی ہے وہ اس لحاظ سے کہ آپ کی یہ واحد کنواری بیوی ہیں، اور یہ چونکہ عمر میں چھوٹی تھیں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت میں اگر عمر کا اختلاف ہو تو اگر مرد جو ہے اس کے ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے اس کو گل مل سکتا ہے، بہت ساری باتوں کا ڈفرینس ہوتا ہے، اور وہ ایک چینج جو ہے ایج کے حساب سے بھی آدمی کو اچھی لگتی ہے۔ تو اس کے بعد جو تیسرا طبقہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ کبھی کسی کی دل پذیری کے لیے، کسی کے دل کو رکھنے کے لیے، کسی کو عزت افزائی دینے کے لیے، تو یہ بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ انسانی معاشرے میں چونکہ ہم نے اکٹھے رہنا ہوتا ہے اور اس میں مختلف قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام کی باقی شادیاں جو ہیں وہ اس طرح کے اندازہ بتاتے، جیسے حضرت زید بن حارثہ سے آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن کی شادی کی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ بہت پریشان تھی، بعد میں جب ان کی ڈائیورس ہوئی تو آپ نے ان کا حوصلہ اور عزت کے لیے اور ان کے دل پذیری کے لیے ارادہ کیا، لیکن چونکہ آپ کے لیے کچھ رکاوٹیں تھیں، متبنہ تھے آپ کے وہ بیٹے، منہ بولے بیٹے تھے، تو لوگوں میں یہ تھا کہ بہو جو ہے تو اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اس رشتے کروانے سے وہ اونچ اور نیچ کو ختم کیا کہ غلام اور جو آزاد ہے وہ مختلف ہوتے ہیں، انسان کہا، اور دوسری چیز اس میں یہ ثابت ہوئی کہ جب مختلف برابری نہ ہو تو رشتے قائم نہیں رہتے، اور تیسری اہم بات تھی کہ منہ بولے بیٹے سگے بیٹے نہیں ہوتے، لہٰذا ان کی بیویوں سے شادی انسان کر لے تو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے بلکہ عین درست عمل ہے۔ تو آپ کی تمام شادیوں میں اس طرح سے ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ اس کے اوپر مزید پڑھیں اور مطالعہ کریں، اور انشاءاللہ ہم مختلف پروگراموں میں کوشش کریں گے کہ اس کے مختلف گوشوں کو روشن کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔